بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات خدا سے افضل و بہتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، مختار کائنات کے داماد علی، جانے بہار گلشن ایجاد علی، جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، شہزادے گون و کون و مکانور مشرقین، ان کی ثنا میں کیوں نہ زبان بشر و لال، خود جس کا مدقہ خدا بند ذوالجلال، دولت سرائے فاطمہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شاہین سو جن۔ کہنے لگے کہ اے میری شپارہ جگر، پاتا ہوں اپنے جسم کو ذوف کا اثر، بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و امان میں، پھر یوں غور فشا ہوئے میں بھی بے کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دوڑا، جب دختر حبیب خدا مند ظلمنن چادر اڑا چکی تو وہاں آ گئے حسن۔ ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں غور فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کیا ہے میرے قمر، لیٹے ہوئے زیر قصہ سید البشر، یہ سنتے ہی وہ سرور یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بس ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جاں، بولے نبی کے آ میرے آرام جسم جا، داخل ہوئے قصہ یمانی میں مجتبیٰ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشرقین، یعنی شہید کرب و بالا حضرت حسین، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں غور فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کیا ہے میرے قمر، لیٹے ہوئے زیر قصہ سید البشر، یہ سنتے ہی وہ سرور یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بس ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا، بولے نبی کے آ میرے آرام جسم جا، داخل ہوئے قصہ میں شہنشاہ کربلا، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ اتنے میں آئے گھر میں امام فلق وقار، نفس نبی علی ولی شیر کردگار، بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن، گھر میں بسی ہے نکھت پیغمبر زمن، فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت نے سچ کہا، لیٹے ہوئے زیر قصہ شاہ انبیاء، یہ سنتے ہی جناب امام فلق مقام، بولے رسول پاک سے جا کر پس السلام، اے فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء، داخل ہوں میں قصہ میں اگر عزم و عطا، فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فقر اولیاء، تم بھی شتاب آ کے بنو زینت قصہ، داخل ہوئے قصہ یمانی میں مرتضیٰ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ پہ دختر رسول قریب کے قصہ گئی، بعد سلام پوچھا کہ اے فقر مرسلین، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان، بولے رسول شوق سے آتش جہاں، داخل ہوئی قصہ یمانی میں فاطمہ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ ایک جاؤ جو کمل میں انوار پنجتن، آئینی دائے غیب خدا وند ظلمنن، ایک حسینان عرش نشینان محترم، ہے عزت و جلال کی لے مجھے قسم، میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باگما چرخی جو
آسماں کی چلائی ہے باگما، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور کیا، جاری کیا ہے بحر رواں کی ہے کشتیاں، اصلا نہ کوئی فعل یا بس نہ رہے گا، سب کچھ انہیں بزرگوں کی الفت نے ہے کیا، زیر کی ساج و آز زمین پر ایک جا، خدا جانب کسا متوجہ کے کہنے لگے ہے شے عظیم، قادم قدیم کے تسلیم و قبول، داخل میں کسا میں اگر اذن و اصول، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل، یہ بات میں اہل بیت رسالت ہے جبرائیل، یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے، کہنے لگے جناب رسالت آپ سے، فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء، یوں کہہ رہا ہے آپ سب رب دو سرا، بعد درود با سلام شہ امم، ہے عزت و جلال کیا نے مجھے قسم، میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باگما، چرخی جو آسماں کی چلائی ہے باگما، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور کیا، جاری کیا ہے بحر رواں کی ہیں کشتیاں، اصلا نہ کوئی فعل یا بس نہ رہے گا، سب کچھ انہیں بزرگوں کی الفت نے ہے کیا، زیر کی ساج و آز زمین پر ایک جا، پھر بولے جبرائیل پس تفض سلام، اللہ کے کل آپ کو بھیجا ہے یہ پیام، اہل بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا، رکھوں ہر ایک رج سے پاک آپ کو صدا، بنشائے خاص مالک تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیا ہے تطہیر ہے یہی، خود بھیجتا ہے خالق کونین بھی صدا، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر محمود کی قسم، جس سے پینا کے خلت پیغمبری مجھے، ہر خوش کو ترپا کی عطا برتری مجھے، جس نے مجھے مرقع عصمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، وہ ذکر اس حدیث قصہ کا جہاں جہاں، فرش زمین پر جس کسی محفل میں بے گما، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں، وہ سب کے سب ہوں اپنے مقاصد میں کامران، نازل ہو ان پر رحمت اللہ کے دو جہاں، اگر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو با یقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین، حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار، ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامیاب، مولا علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، مومن بھی کامران ہوئے اور ہم بھی با یقین، ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب سب، سیفی اٹھا کے پیش خدا ایک بارات، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزارات، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، جنت کی شہزادی علیہ کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، معراج عرش پاک جسے تو نے کیا تھا، بہر زبات پنجتن رب پاک ذات، اہل بلا کو دے غم عالم سے نجات، وقت الجل زبان پر نادے علی رہے، دل پر علی کے نام کا نقش جاری رہے، سبھی کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، حضرات عالیہ کی زیارت نصیب ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام، صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سلام تے امام زمانہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
باد سبادب سے ذرا سامرے میں چل، باد سبادب سے ذرا سامرے میں چل، یہ عسکری کے نورے نظر کا دیار ہے، یہ عسکری کے نورے نظر کا دیار ہے، نرجس کے پھول میں ہے صفت ہر امام کی، 12 حسین پھولوں کا یہ ایک ہار ہے، 12 حسین پھولوں کا یہ ایک ہار ہے۔ نعرہ سلوات۔ دوسرے پڑھیں۔ پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے، سورج کی کرنیں نورانی لفظوں سے لکھتی ہیں ہر روز قصیدہ پانی پر، لکھتی ہیں ہر روز قصیدہ پانی پر، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر، سچائی کا ایک اللہم صلی علی حق تنہا اور باطل کے ہمراہ ہجوم، حق تنہا اور باطل کے ہمراہ ہجوم، جانے کب لگ جائے پہرا پانی پر، جانے کب لگ جائے پہرا پانی پر، اور مشکیزے کی آس لیے دریا دریا، مشکیزے کی آس لیے دریا دریا، تیر رہا ہے خالی کوزہ پانی پر، تیر رہا ہے خالی کوزہ پانی پر، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، ایک چلو پانی میں دریا ڈوب گیا، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی پر، دیوانے کو ناز بہت تھا پانی پر۔ مقطع سماعت فرمائے، منظر دل کی آنکھیں روشن کر کے دیکھ، منظر دل کی آنکھیں روشن کر کے دیکھ، آل نبی کے گھر کا اجالا پانی پر، آل نبی کے گھر کا اجالا پانی پر۔ نعرہ سلوات۔ حضرت یہ محفل ظاہر ہے کہ مرحوم رضا عباس صاحب بڑے اہتمام سے کرتے تھے، تو کم سے کم ایک صلوات ان کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین
محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات پڑھیں بر محمد حضرت پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت یعنی گمراہی کی موت مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے امام کو نہیں پہچانا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکا، جس نے امام کو نہیں پہچانا اس نے رسول کو بھی نہیں پہچانا، اس لیے کہ امامت کا عقیدہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ خدا ساختہ عقیدہ ہے۔ یعنی ہم نے امام اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے بنایا ہے، پیغمبر نے بتایا ہے، صلوات پڑھیں بر محمد۔ لہذا جو امام کا منکر ہے اور امام کو نہیں پہچانتا تو گویا وہ اللہ کے انتظام کا بھی منکر ہے اور پیغمبر کی نبوت کا بھی منکر ہے۔ اسی لیے نہ اسے لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ محمد رسول اللہ سے کوئی فائدہ اسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے امامت کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ لہذا پیغمبر نے جو بنیاد قرار دی وہ معرفت کا جو ہمارے درمیان ترجمہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہچاننا، لیکن ہمارے یہاں دو لفظ ایک ہی خاندان کے ہیں جو برابر بولے جاتے ہیں، جان پہچان، یعنی جاننا اور پہچاننا، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ حالانکہ تعارف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو کسی نے کہا مثلاً یہاں کہ ہم کو دیکھ کے یا اپنے اس مجلس میں یا اس محفل میں یا کسی بھی محفل میں کوئی شخص آیا ایسا کہ جسے آپ نہیں جانتے تھے اور کوئی جان پہچان کا آدمی جسے آپ پہلے سے متعارف سے وہ لے کے آیا، نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان سے متعارف ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں ہے متعارف نہیں، تو اس نے کہا یہ فلاں صاحب ہیں، مثلاً یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بھائی ہیں، فلاں کے چچا ہیں، یہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ دو چار باتیں جو ہیں وہ فارمیلٹی کی شکل میں آپ کو اس نے بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا پتہ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب ان کو جان گئے۔ اب اس کے دو چار دن کے بعد اگر کسی دوسری محفل میں یا کسی دوسری نشست میں کہیں ملاقات ہوئی اور کسی نے پوچھا کہ آپ ان سے متعارف ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں پہلے تو نہیں جانتے تھے مگر فلاں صاحب نے ان کا تعارف کرایا، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کا یہ کام ہے، یہ وہاں رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو جاننے اور پہچاننے کا اطلاق ہوتا ہے وہ نام جاننے پر ہوتا ہے، پتہ جاننے پر ہوتا ہے، پیشہ جاننے پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی نام پتہ پیشہ جانتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، ہماری جان پہچان ان سے۔ لیکن اللہ کے رسول امام حسین علیہ السلام کو مسجد میں لیے ہوئے ہاتھوں پر کہہ رہے ہیں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ آپ مجھے بتائیے جس وقت امام حسین کو پیغمبر آغوش میں لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، تو اس مجلس میں، اس میٹنگ میں، اس جلسے میں، اس نشست میں
جہاں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے منبر پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، تو اس مجمع میں ایسا کون ہے کہ جو رسول اللہ کے اس نواسے کو نہیں پہچانتا، یا یہ جو نہیں پہچانتا کہ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، یا فاطمہ کے نور نظر ہیں، یا محمد کے نواسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا مجمع جانتا ہے کہ جسے اپنی آغوش میں لیے ہوئے یہ انہی کا نواسا ہے، یہ انہی کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی و فاطمہ کا لخت جگر اور نور نظر ہے، مگر پھر بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر جو پہچاننے کا حکم دے رہے ہیں وہ نام پہچاننے جاننے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ فضیلت پہچاننے کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ معرفت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جاننا اور پہچاننا۔ لہذا عرض کروں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ صرف نام و نسب جاننے کو جاننا کہتے ہیں، مگر فضیلت جاننے کو پہچاننا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد لہذا اب اگر اللہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، تو معرفت سے مراد جاننا نہیں ہے بلکہ پہچاننا ہے۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو کون نہیں پہچانتا، حسن ابن علی کو کون نہیں جانتا، حسین ابن علی کو کون نہیں جانتا؟ جانتے تو سب ہیں مگر سب پہچانتے نہیں ہیں۔ الگ ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہاں عرض کروں، اس وقت بہت مختصر گفتگو ہے کہ ایک غلط فہمی بھی اکثر درمیان میں ہے، اور وہ اس حدیث میں ایک فقرہ ہے، جو فقرہ ہے اس کی وجہ سے ہے کہ امام زمانہ ہی، جو رسول اللہ نے فرمایا امام زمانہ ہی کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت، تو اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ شاید اس سے مراد صرف زمانے کے امام کی معرفت، باقی کے اماموں کی معرفت ہم پر سے ساقط ہو گئی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام اجماع سے نہیں بنتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اجماع کا مطلب میجارٹی سے ہمارے یہاں امام نہیں بنایا جاتا، ہمارے یہاں شورا نہیں ہوتی، ہمارے یہاں قہر و غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں امام کے لیے کچھ جو چیز بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ منصوص من اللہ۔ منصوص کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہ جس کے طرف سے جس کے لیے اللہ کی طرف سے نص ملے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ بنائے، اب اللہ بنائے گا تو کیسے معلوم ہوگا؟ کون بتائے گا کہ اللہ نے بنایا ہے؟ تو امام معصوم بتائے گا کہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا ہمارے یہاں امام کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم میدان غدیر میں پیغمبر اسلام کے ذریعے مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے جانے کو منصوص من اللہ کہتے ہیں، اسی کو نص معصوم کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے یہ مولا علی کی ولایت کی دلیل نہیں ہے بلکہ نص ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی زبان عصمت و نبوت و رسالت سے مولا علی کی حاکمیت کا اعلان کیا۔ اب اگر کوئی محمد کو نبی ہی نہ مانتا ہو تو وہ علی کو ولی کیسے تسلیم کرے؟ صلوات پڑھیں بر محمد اگر وہ پیغمبر کی نبوت کا قائل ہی نہ ہو تو وہ مولا علی کی ولایت کو کیسے تسلیم کرے گا؟ لہذا ضروری ہے، اسی لیے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا یقین، جس کا عقیدہ پیغمبر کی نبوت اور ولایت پر ہے وہ مولا علی کو ولی مانے گا۔ اب مولا علی کی ولایت کی نص کہاں سے ملی؟ پیغمبر کی زبان سے۔ اب کوئی امام حسن کے زمانے میں پیدا ہوا، وہ کہے کہ ہم تو صرف امام حسن کو امام مانیں گے، تو اگر وہ مولا علی کی امامت کا قائل ہی نہیں ہوگا تو امام حسن کی امامت کے لیے نص کہاں سے لائے گا؟ آپ غور فرما رہے ہیں جو بات میں عرض کروں۔ اب اگر کوئی امام حسین کے زمانے میں ہے مثلا پیدا ہوا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لیے تو صرف امام حسین کی امامت واجب ہے، اور ہم جب وہ امام حسن کی امامت کا قائل ہی نہیں ہوگا تو امام حسین کے لیے نص کہاں سے لائے گا؟ بالکل اسی طرح اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہمارے لیے صرف آخری امام کی امامت و معرفت لازم ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب 11ویں امام کو امام ہی نہیں مانیں گے تو 12ویں کے لیے نص سے معصوم کہاں سے لائیں گے؟ غور کریں بھائی، 12ویں امام کے لیے نص سے معصوم بھی تو ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہمارے پاس 11ویں امام کی نص موجود ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد یہ امام ہوں گے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، یعنی ان میں جو ہمارا عقیدہ یہ کہ ان کی ولادت ہو چکی اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی، تو یہ تو ہو چکی اور ہوگی کا جو فرق ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ولادت ہو گئی تو یہ ماننا پڑے گا کہ حسن عسکری کے یہاں ہوئی۔ کچھ غور کریں ذرا سے توجہ فرمائیں بھائی، یہ ماننا پڑے گا کہ 11ویں امام کے یہاں ہوئی، اور اگر وہ یہ مان لیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 11ویں امام ہیں، اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 11ویں 10ویں کے بیٹے ہیں وہ بھی امام ہیں، اور 10ویں 9ویں کے بیٹے ہیں وہ بھی امام ہیں، اور 9ویں
آگے 8ویں کے بیٹے ہیں وہ بھی امام ہیں, اور 8ویں 7ویں کے بیٹے ہیں وہ بھی امام ہیں. یہ سلسلہ جا کے مولا علی تک تمام ہوگا. اب 2 ہی راستے ہیں مسلمانوں کے لیے, یا بساط ثقیفہ بچا لیں یا حجت کی غیبت کے قائل ہو جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے اور فرمانے صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد والے. تو بہرحال بہت جلدی باتیں ہوتا ہے, 1-2 شعرا اور آ جائیں اور پھر بات تمام ہو جائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے ہمارے یہاں نص سے معصوم. اور ہم سمجھتے ہیں ایک بات اس سلسلے میں بالکل سامنے کی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کہ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ امامت کا جو سلسلہ ہے وہ 12 اماموں کا سلسلہ ہی حق ہے, تو اور 12ویں امام صرف زمانے کے امام سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم آخری کی امامت و ولایت کے قائل ہوں, باقی سب کی ولایت ہم پر سے ساقط ہے. اگر ایسا ہوتا تو تلقین میں 12 اماموں کے نام نہ گنائے جاتے. یہ بالکل سامنے کی بات ہے. تلقین میں 12 اماموں کے نام پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے لے کے آخری تک کی امامت کا قائل ہونا ضروری ہے. آپ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جشن ولادت میں یہاں شرکت کرنے کے لیے آئے, یہ بڑی انفرادی حیثیت. آپ ذرا سا اس مسئلے کو غور فرمائیے. یہاں بہت مختصر سے لوگ تشریف فرمائیں, لیکن میں بڑی عجیب و غریب قسم کی بات اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ بڑی انفرادیت. آپ 13 رجب کو بلائیے, بہت سے آ جائیں گے. آپ 3 شعبان کو آواز دیجیے, بہت سے لوگ آ جائیں گے. لیکن یہ جو آخری کا جشن مسرت ہے, یہاں بہت منفرد قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہاں 6ٹھے پر رک جانے والے بھی نہیں ہیں, یہاں 8ویں پر رک جانے والے بھی نہیں ہیں, یہاں 7ویں پر رک جانے والے بھی نہیں ہیں. ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہاں معاملہ یہ کہ جو پہلے سے چلے 6ٹھے پر رک گئے وہ بھی یہاں نظر نہیں آئیں گے, جو 7ویں پر رک گئے وہ بھی یہاں نظر نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بزم مسرت میں آئے گا وہی کہ جو ولایت سے لے کے غیبت تک کا قائل بیٹھا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اور غیبت حضرت حجت. ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی عظمت اور جلالت. غیبت دیکھیے قبلہ ایک لفظ ہے غیبت, ایک لفظ ظہور. غیبت کے بعد ظہور. حالانکہ اب مجھے اس وقت اس پر بحث نہیں کرنا ہے ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ ولادت کے مترادف یعنی ولادت کے پیرل ولادت کو ہٹا کے لفظ ظہور استعمال کیا جائے, یا مثلا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس وقت مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ہے. ہم اس وقت فی الحال صرف غیبت اور ظہور پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ غیبت اور ظہور. لیکن اس غیبت اور ظہور کے بعد ایک اور کیفیت اور لفظ ہے جسے کہتے ہیں حضور. حضور کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ہمارے سامنے موجود ہوں, حاضر ہوں, یعنی ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے امام موجود ہیں, حاضر ہیں, تو یہ ہے حضور امام. اور امام نظروں کے سے پوشیدہ ہو جائیں تو یہ ہے غیبت امام. غیبت کے بعد پھر سے ظاہر ہوں تو یہ ہے ظہور امام. تھوڑا سا غور فرمائیے بھائی خدا کے لیے کہ ایک ہے حضور امام, غیبت امام, ظہور امام. آپ اپنی پوزیشن کو یوں محسوس کیجئے کہ آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دور ظہور اور حضور کے درمیان کا زمانہ. نہیں غور کیا آپ نے؟ ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ حضور اور ظہور کے درمیان کا زمانہ ہے. لہذا حضور امام کا زمانہ گزر چکا ہے, ظہور امام کا زمانہ آنے والا ہے. آپ غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس پیریڈ, اس زمانے میں آپ کے اوپر الگ سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں ظہور امام کے لیے تیاری کیجئے, تو اس تیاری کرنے کے لیے الگ سے آپ کو کوئی کورس نہیں پڑھایا جائے گا, کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی, بلکہ حضور امام کے واقعات کو دیکھتے جائیے, ظہور امام کی تیاری کرتے جائیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. حضور امام, ظہور امام اور غیبت امام. لیکن میں آپ کی خدمت میں کروں, یہ تینوں لفظ میں نے آپ کی خدمت میں بہت آسانی کے ساتھ عرض تو کر دیے, لیکن اس کے فلسفے پر بھی کبھی آپ نے غور کیا کہ اصلاً ظہور کیا ہے, غیبت کیا ہے, حضور کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. یہ ہیں کیا اصل میں, اس کا فلسفہ کیا؟ میں اس کے فلسفے کے لیے آپ کو کسی ایسی دقیق لفظوں میں نہ الجھاتے ہوئے ایک منظر دکھاؤں. ہمارے 6ٹھے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام.
مثلا غیبت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو بقول خطیب اکبر وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور جب نکلیں گے تو غیبت تمام ہو جائے گی۔ غیبت کا کیا مطلب، فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم دعائے ندبہ میں ایک جملہ ہے نا پڑھتے ہیں، متى ترانا ونراک، کب ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ یہ جو آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے یہی ہے غیبت و ظہور کا فلسفہ۔ ابھی کیا زمانہ ہے؟ ابھی وہ دور ہے کہ وہ ہمیں تو دیکھ رہے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ذرا سا غور فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں کہ ابھی اس زمانے میں وہ ہمیں تو دیکھ رہے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ نہیں دیکھ رہے نہیں مطلب نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے ندبہ میں اس کا بھی شکوہ ہے کہ پروردگار اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی کہ ہماری آنکھیں سب کچھ تو دیکھیں مگر اسی کو نہ دیکھیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا ہے دعائے ندبہ میں؟ یہی تو پڑھتے ہیں کہ ہم ساری آنکھیں ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں مگر وہ ہی نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اسی کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں کہ جو اس دنیا کی جان ہے، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ہم وہ کب زمانہ دیکھیں گے کہ جب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو کیا ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں دیکھیں، اسی کو ظاہر ظہور کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے امام موجود ہوں، ہم ان سے بات کریں، وہ ہم سے کلام کریں، ہم انہیں دیکھیں، وہ ہمیں دیکھیں۔ تو فلسفہ کیا؟ تو جناب صادق آل محمد کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ شاید آخری دو باتیں اس پر انشاءاللہ بات تمام ہو جائے کہ آپ کے صحابی ہیں جناب ابو بصیر، بہت عظیم ترین صحابی ہیں جناب ابو بصیر۔ عالم یہ ہے ابو بصیر کا کہ نابینا ہو گئے، دکھائی نہیں دیتا اور اب کچھ سجائی بھی نہیں دیتا۔ یہ بھی غور کرنے کے قابل بات ہے کہ صادق آل محمد کے عشق میں نابینا ہیں مگر ابو بصیر ہیں۔ کبھی نابینا ہیں مگر ابو بصیر ہیں۔ ابو بصیر ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے نابینا ہو گئے، دکھائی نہیں دیتے، مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ سنیے قبلہ، اگر آپ باقاعدہ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی پر نابینا ہو گئے، دکھائی نہیں دیتا کہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کہنے لگے تم نے دیکھا ہی نہیں۔ امام جعفر صادق مسجد میں آئے اور چلے گئے۔ کچھ غور ہی نہیں کیا آپ نے بھائی، کیا کہا ابو بصیر نے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں کہ امام جعفر صادق مسجد میں آئے اور چلے گئے۔ لوگ ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے اندھے ہیں، نابینا ہیں، دکھائی نہیں دیتا اور اب دماغ بھی کام کرنا بند کر چکا ہے۔ یہاں دیکھنے والوں کو نہ امام آتے دکھائی دیے اور نہ جاتے دکھائی دیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امام آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ ابو بصیر کہنے لگے یقین نہیں ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ابو بصیر لے کے سب کو امام کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ امام سے کہنے لگے مولا میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ مسجد میں آئے بھی اور چلے بھی گئے مگر تم نے نہیں دیکھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ بتائیے کہ آپ آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ابو بصیر سے امام نے فرمایا کہ نہیں ابو بصیر تم صحیح کہہ رہے ہو، میں آیا تھا۔ ایک بات تو یہ بھی طے ہو گئی کہ امام کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، بصیرت چاہیے۔ تو ابو بصیر نے کیا کہا کہ آپ آئے اور چلے گئے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ابو بصیر نے بالکل صحیح کہا، میں آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا۔ سنیے قبلہ، نتیجہ ہے جیسے دل چاہے سنیے۔ تو جب ابو بصیر کے بات پر امام نے تصدیق پیش کی اور فرمایا کہ ہاں ہم آئے بھی تھے اور چلے بھی گئے مگر تم نے ہمیں نہیں دیکھا، تو بڑی حیرت سے اہل مسجد نے پوچھا کہ مولا پھر ایسا کیا ہوا کہ ابو بصیر نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور جاتے ہوئے بھی دیکھا مگر ہمیں نہ آپ آتے ہوئے دکھائی دیے نہ جاتے ہوئے دکھائی دیے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے نہیں چاہا کہ تم ہمیں دیکھو۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے بھائی، امام نے کہا فرمایا کہ ہم نے نہیں چاہا کہ تم ہمیں دیکھو۔ بس یہی ہے فلسفہ غیبت و ظہور، جب تک نہ مشیت ہو غیبت ہے اور جب چاہنا ہو شامل حال تو پھر ظہور ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ، یہی ہے فلسفہ۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآلہ محمد، کہ جب تک یہ مشیت ہے کہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے۔ تو صرف فلسفہ غیبت و ظہور اتنا ہے کہ جب تک یہ نہ چاہیں غیبت ہے، اور جب یہ چاہ لیں تو ظہور ہے۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے، آخری بات اور گفتگو تمام۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کی ملکیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔
اگر ہم امام زمانہ کا مطلب کیا؟ امام زمانہ کا مطلب یہ کہ حاکم زمانہ. صاحب الزمان کا مطلب کیا ہے؟ صاحب الزمان کا مطلب یہ کہ زمانے کا صاحب، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، فضا، خلا، جو کچھ موجودات میں ہمارے سامنے وہ سب پر جس کی حکومت و ملکیت ہو اسے امام کہتے ہیں. معرفت کا مطلب یہی ہے. ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور انتظار کا معاملہ تو بس اتنا ہی ہے کہ مسجد میں جب نماز ختم ہوگی تو سب کہیں گے یا صاحب الزمان یا ابن الحسن عسکری. یہ سر جھکا کے کہیں گے، اور یا محفل ختم ہوگی، مجلس ختم ہوگی تو ہاتھ اٹھا کے مولا خداوند عالم ظہور میں تاجیل فرمائے، آپ بھی سر جھکا کے کہیں گے الہی آمین، اور بات ختم ہو گئی. یہ ہے مقصد انتظار. انتظار کا معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم ہماری زندگی میں یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ سب اسی مالک کا ہے. پروردگار وہ دن بھی ہو کہ جب مالک کی زیارت بھی اپنی آنکھوں سے کریں. یہ ہے انتظار کا فلسفہ. ہم سمجھتے ہیں کہ منتظر کا معاملہ یہی ہے کہ ابھی مثلا ہم شعراء کا انتظار کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے تقریر بڑھ رہی ہے. کیا بات ہے، بہت عمدہ. شاعر ذاکر کا انتظار کر رہے ہیں تو دھیرے دھیرے کلام بڑھ رہا ہے. سکندر صاحب نیچے سے بیٹھے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آئے نہیں آئے، ایک شعر آیا، دو شعر آئے. یہ ہے انتظار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے میں کہوں گی ذرا میری طرف دیکھ کے آپ سنیے، تو یہ کہیں گے نہیں ہم سن تو آپ کو رہے ہیں مگر دیکھ رہے ہیں کہ شاعر کتنے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اضطرابی کیفیت ہے یہ ہے اصلاً منتظر ہونے کی دلیل. یہ ہے اصلاً منتظر ہونے کی دلیل. انتظار کی خدائی قسم اس وقت ہم سمجھتا ہوں اس مختصر محفل میں، اس مختصر لوگوں میں سب سے قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انتظار کی سب سے چھوٹی کیفیت کا نام ہے اضطراب. غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. انتظار کی سب سے چھوٹی کیفیت کا نام ہے اضطراب. منتظر کو سب آتا ہے مگر چین نہیں آتا جب تک وہ نہ آ جائے کہ جس کا انتظار کر رہا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل خورشید امام زمانہ آپ ذرا غور فرمائیں. میری تقریر کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ منتظر نہیں یا ہم منتظر نہیں. ہماری آپ سب کی ایک ہی جیسی کیفیت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنی دیر منتظر رہتے ہیں. صرف 5 وقت نماز میں منتظر ہیں، جب مجلس و محفل کے بعد دعا ہو اس وقت منتظر ہیں، یا ہمارا پورا وجود منتظر ہے؟ منتظر کا مطلب یہ کہ کس قدر مضطرب ہے. اگر اضطراب ہے تو منتظر ہیں، اور اگر اضطراب نہیں ہے تو منتظر نہیں. یہی مسئلہ ہے. لہذا ہماری حیثیت قبلہ سنیے بس بات تمام. جناب آقا وحید نے بڑا خوبصورت منظر اس سلسلے میں پیش کیا. مطلب فرماتے ہیں کہ آپ نے مثلا دیکھا ہوگا کہیں بغیچہ ہے، باغ ہے، گھروں میں بنا ہوا ہے. آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا باغ، چھوٹے چھوٹے باغ اپنے گھروں میں بنا لیتے ہیں لوگ، یا آس پاس کہیں سے باغ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ باغیچے میں پھولوں کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے پھول آپ نے لا کے لگائیں اپنے گھر میں کہ مہکنے لگا جو ہے یہ آپ کا پورا باغیچہ اور باغ جو ہے وہ مہکے گا. ایک آدمی کو بھی رکھا ہوا ہے صاحب، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، پانی دے رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے. روز آتا ہے وقت سے اور پورا انتظام جو ہے اس باغیچے کا دیکھتا ہے. آپ بھی جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مشاہدے کی بات ہے، روایت اور تاریخ کی بات ہی نہیں، بالکل سامنے کی بات ہے. آپ نے نہ دیکھا ہو تو اب جا کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. پانی دے رہا ہے مگر صرف پھول ہی نہیں ہوتے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. صرف کانٹے ہی نہیں ہوتے بلکہ ساتھ میں کچھ ادھر ادھر چھوٹی موٹی تھوڑی گھاس بھی نکل آتی ہے. اور مالی روز وقت سے آتا ہے پانی دینے کے لیے. یہ جو خار ہے، جو کانٹا ہے، یہ اپنے زوم ناقص میں بیچارہ مبتلا ہے کہ یہ مالی روز ہمیں پانی دینے کے لیے آ رہا ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے بھائی. توجہ فرما رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو خار ہے، کانٹا نکلا ہوا ہے پھول کے برابر میں، یہ اس بات میں مبتلا ہے بیچارہ زوم ناقص میں کہ جو مالی روز وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں باغ میں آ رہا ہے، یہ ہمیں پانی دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ جو گھاس پھوس سائڈ میں نکل آئی ہے ادھر ادھر، یہ سمجھ رہی ہے کہ جو پانی دیا جا رہا ہے یہ ہمیں دیا جا رہا ہے.
لیکن عقل مند آدمی جانتا ہے کہ نہ یہ خار کو پانی دیا جا رہا ہے نہ گھاس کو پانی دیا جا رہا ہے. پانی کی اصل وجہ اور مالی کی محنت تو دراصل اس پھول کی وجہ سے ہے جو اس وقت اس باغ کی جان ہے. اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے بھائی. اصلاً باغ مالی کی ساری محنت جو ہے وہ اس پھول کی وجہ سے ہے جو اس باغ کی جان ہے. اس لیے کہ یہ خار اور یہ درخت اور یہ گھاس کی وجہ تھوڑی ہے, یہ تو اس پھول کی وجہ سے محنت کر رہا ہے اور پابندی سے پانی دینے کے لیے آ رہا ہے. بس یہی معاملہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں, رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ سورج ہمارے لیے چمک رہا ہے, یہ چاند ہمارے لیے چمک رہا ہے, یہ ہوا ہمارے لیے چمک رہی ہے. بھیا یہ تو جانے کائنات ان کے لیے ہے, وہ جو اصل فاطمہ کا پھول غیبت میں جو ہے وہ مہک رہا ہے. یہ ہمارے جیسے خار بھی اسی دنیا میں اسی کی سبب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ جو گھاس نکل آئی ہے اس کو اسی باغ اور اسی پھول کے نتیجے میں آبیاری ہو رہی ہے. اصلاً جو انتظام اس باغ میں کیا گیا ہے وہ تو اس پر رکھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر باغ میں کچھ کانٹے ہیں اور کچھ گھاس ہے جو اسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے, اب اگر یہ اسی باغ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے ہے کہ کچھ کریں مگر پھول سے دشمنی مول نہ لیں. نہ سمجھیے خدا کے لیے آپ اس مسئلے کو تو گھر جا کے سمجھیے گا کہ کچھ کریں مگر اس پھول سے دشمنی مول نہ لیں. اس لیے کہ باغ میں محنت کرنے والا مالی ساری کی ساری حیثیت پھول کی سمجھتا ہے. اگر وہ یہ محسوس کرے گا کہ آپ کا وجود پھول کو نقصان پہنچا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کا وجود اس باغ سے ختم کر دیا جائے گا. لہذا اب اگر اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کہ سورج ہمارے لیے, یہ چاند ہمارے لیے, یہ ہوا ہمارے لیے, بلکہ ہم تو استفادہ کر رہے ہیں. ورنہ سورج بھی اس کی وجہ سے چمک رہا ہے کہ جس نے جد نے گریبان میں مغرب کے ہاتھ ڈال کے سورج کو واپس بلا لیا تھا. چاند بھی اس کی وجہ سے چمک رہا ہے کہ جس کے جد نے کے اشارے سے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ہوا یا فضا ہو یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنا وجود چاہتے ہیں تو اس باغ میں پھول کی وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. صلوات پڑھے پر محمد والے. لیکن ایک کیفیت سنیے اور بات تمام ہو جائے, اور وہ کیفیت ہی بڑی عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ مثلاً ہفتہ دن کے 10 دن کے لیے مالی کسی کام سے باہر چلا گیا, اور جب 10 دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے باغ میں دیکھا کہ وہ جو گھاس چھوٹی چھوٹی حیثیت میں لگی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے کہ 10 دن میں کافی طویل ہو گئی, بڑی ہو گئی. اہل احساس بیٹھے ہیں, اگر یہ محسوس کر لیں گے تو خاموش نہ رہیں گے. بڑی ہو گئی. بڑی ہو گئی کا مطلب لفظ بدل کے کہہ دوں کہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ گھاس جو ہے وہ قد میں پھول کے برابر آنے لگی. تو سب سے پہلا کام مالی کا کیا ہوتا ہے؟ پانی تو پھول کو بعد میں دیا جائے گا, پہلا کام یہ کرو کہ اس گھاس کو کاٹ کے پھینکو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قد بے جا چیزوں کا حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اس کی ضرورت وقت کی یہی ہوتی ہے کہ اسے فوراً ہٹا دیا جائے. لہذا اب اس باغ میں کہ جو اصل گلشن فاطمہ زہرا ہے, اگر رہنا ہے تو اپنی حیثیت میں رہنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر یہاں کوئی اپنی حیثیت سے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ نے انتظام بھی پردہ غیبت میں اس لیے رکھا ہے کہ پہلے آ کے انہیں ہٹائے گا جو پیغمبر کے پہلو میں ایسے لیٹ گئے جن کی لیٹنے کی حیثیت نہیں ہے. لہذا ہمارا اس دنیا میں زندگی گزارنا اصلاً اس نرجس کے پھول کے تصدق میں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس گلاب کی وجہ سے ہماری زندگی ہے کہ جو اصلاً گلشن فاطمہ زہرا میں کھلا ہوا ہے. بس قبلہ آئیے ہم سب اس خاص اور مبارک اور مقدس اور محترم تاریخی مبارکباد جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ہیں, ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, پروردگار تجھے نرجس کے پھول کا واسطہ ہمارے دلوں کو معرفت آل محمد سے منور فرما. بار اللہ حاضرین مومنین شیعان حیدر گرار جہاں بھی ہیں, بالخصوص ان تاریخوں پر خوش ہونے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اصلاً ہمیں انتظار کرنے والوں میں ایسا منتظر شمار فرما جو واقعاً مسترب اور منتظر ہو. ہمارے انتظار کے اس طویل عرصے کو جلد سے جلد مختصر فرما. بار اللہ اس شب مسرت کو صبح ظہور سے متصل فرما.
اور ہم سب کو ان کے اعوان ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ حضرات پھر یہ مجلس محفل بڑے اہتمام سے مرحوم رضا عباس منعقد کرتے تھے، سب مل کے بآواز بلند صلوات ان کی درجات بلند۔ چلے جاؤ کیسے تمہارے وجہ سے لوگ رکے نعرہ صلوات۔ منتظر رہیے، حق ترجمان آئے گا، جب بھی آئے گا وہ نوجوان آئے گا، اور وہ لٹاتا ہوا زعفران آئے گا۔ آنے والے مجھے بخش دینا شرف، راستے میں بھی میرا مکان آئے گا۔ جناب قربان صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ بامد پا خلد کا نقشہ بنایا جائے گا، بامد پا خلد کا نقشہ بنایا جائے گا۔ آمد مہدی پہر رستہ سجایا جائے گا، بامد پا خلد کا نقشہ بنایا جائے گا۔ مدعا جس دم میرا پیش مسیحا جائے گا، مدعا جس دم میرا پیش مسیحا جائے گا۔ ابن مریم کی قسم دل کو قرار آ جائے گا، بامد پا خلد کا نقشہ بنایا جائے گا۔ دست قائم میں جو چمکے گی علی کی ذوالفقار، دست قائم میں جو چمکے گی علی کی ذوالفقار، وقت کے مرحب کو دو ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا، بامد پا خلد کا نقشہ بنایا جائے گا۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کے دشمنوں سے حضرت مہدی جو لیں گے انتقام، دشمنوں سے حضرت مہدی جو لیں گے انتقام، سب سے پہلے دشمن زہرا کو لایا جائے گا، بامد پا خلد کا نقشہ بنایا جائے گا۔ ایک صلوات دیا حضرات، ایک مطلب 3 یا 4 شروع۔ خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، شفا کی خاک کا جو کاروبار کرتے ہیں، شفا کی خاک کا جو کاروبار کرتے ہیں، بچھا کے محفل و مجلس کے فرش کو مولا، بچھا کے محفل و مجلس کے فرش کو مولا،
تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں، تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ طلوع جلد ہو تیرے ظہور کا سورج، طلوع جلد ہو تیرے ظہور کا سورج، دعا یہ شمس و قمر بار بار کرتے ہیں، دعا یہ شمس و قمر بار بار کرتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص لکھے گئے، نہیں ہے نقش ولایت کا جن کے دل نہیں ہے نقش ولایت کا جن کے دل میں تیرا، جبین سجدوں سے کیوں داغدار کرتے ہیں، جبین سجدوں سے کیوں داغدار کرتے ہیں۔ اور آخری شعر، چلے بھی آؤ اے نرجس کے چاند دنیا میں، چلے بھی آؤ اے نرجس کے چاند دنیا میں، تمہارے نام شب انتظار کرتے ہیں، تمہارے نام شب انتظار کرتے ہیں۔ یہ تھے قاری فرقان حسین صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے مرصع کلام۔ سماعت فرمائیں کہ جس کو ہم دل سے پیار کرتے ہیں ہر طرح اعتبار کرتے ہیں، یہ یقین ہے کہ آپ آئیں گے اس لیے انتظار کرتے ہیں، یہ یقین ہے کہ آپ آئیں گے اس لیے انتظار کرتے ہیں۔ انہی مصرے کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب عباس علی دانش صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام زمانہ میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ اس میں 4 مصرع ذکر کروں۔ ٹوٹنا ہے غرور ظلمت کا، ٹوٹنا ہے غرور ظلمت کا، روشنی کا پیام آئے گا۔ سکندر بھائی، روشنی کا پیام آئے گا، اور جیسے آتا ہے صبح کو سورج ویسے میرا امام آئے گا۔ جیسے آتا ہے صبح کو سورج ویسے میرا امام آئے گا، ویسے میرا امام آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ 4 میں سے اور ہندو کا وجہ ذکر ہوں کہ کھولا یہ راز، اسکری بھائی، کھولا یہ راز غیبت قائم نے دوستوں، کیوں کر زمین سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، کیوں کر زمین سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، اور مہندی مہندی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی
ارے جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، مہندی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، جبریل سے خدا نے سبا پڑھ محمد والے محمد۔ ایک مطلب تو تجھے آخری کلام میں حاضر کرے دے رہا ہوں کہ خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، ہاں خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، ارے جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے، جہاں چراغ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے۔ اور شعر حد کروں دیکھ ذات کے ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو، ارے عجب نہیں ہے وہ کوئی عذاب لے آئے، ادب عجب نہیں ہے وہ کوئی عذاب لے آئے۔ اور یہ بھی شرح کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے کتاب سے نہ ہوئی مات جب نصارا کو، نبی خلاصہ ام الکتاب لے آئے، نبی خلاصہ ام الکتاب لے ذات کے نبی خلاصہ ام الکتاب لے آئے، اور جہاں میں کوئی مگر علی ہی خود اپنا جواب لے آئے، جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے۔ کلام پیش فرما رہے تھے جناب عباس علی دانش صاحب، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں جناب شہاب صاحب سے کہ وہ آئیں۔ جناب شہاب صاحب آئے گا، الٹ کے چہرے سے جب وہ نقاب آئے گا، نبی کے دین پہ پھر سے شباب آئے گا، نبی کے دین پہ پھر سے شباب آئے گا، جو اہل حق ہیں درود و سلام بھیجیں گے، جو اہل حق ہیں درود و سلام بھیجیں گے، لیے وہ ہاتھوں میں حق کی کتاب آئے گا، لیے وہ ہاتھوں میں حق کی کتاب آئے گا، سلام لکھ دو عریضے میں اے جہاں والوں، سلام لکھ دو عریضے میں اے جہاں والوں،
یقین رکھو تمہارا جواب آئے گا، یقین رکھو تمہارا جواب آئے گا، تیری حیات کا اعلان عام کرتا ہوں، ہمیشہ نشر درود و سلام کرتا ہوں، اور کسی کے لب پر تیرا نام جب بھی آتا ہے بنا ارادہ ہی جھک کر سلام کرتا ہوں، بنا ارادہ ہی جھک کر سلام کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وہی اطاعت پروردگار کرتے ہیں، امام عصر کا جو انتظار کرتے ہیں، امام عصر کا جو انتظار کرتے ہیں، اور دل بطول کو وہ بے قرار کرتے ہیں، دل بطول کو وہ بے قرار کرتے ہیں، جو بے گناہوں پہ مسجد میں وار کرتے ہیں، جو بے گناہوں پہ مسجد میں وار کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب عسکری زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عصر میں اپنا کلام پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلع دو شعر سماعت فرمائیں۔ ہو ظہور آپ کا دین کی نصرت ہو جائے، ہو ظہور آپ کا دین کی نصرت ہو جائے، دیکھ لوں آپ کا رخ میری عبادت ہو جائے، دیکھ لوں آپ کا رخ میری عبادت ہو جائے، آپ آج یقین کامل، آپ آ جائیں تو سب کو ہے یقین کامل۔ ایک نعرہ صلوات صلی اللہ محمد۔ آپ آ جائیں تو ہے سب کو یقین کامل، ختم ہر خطے سے باطل کی حکومت ہو جائے، ختم ہر خطے سے باطل کی حکومت ہو جائے، کاش مل جائے تیرے در کی زیارت کا شرف، کاش مل جائے تیرے در کی زیارت کا شرف، عشرت سجدہ ہو معراج عبادت ہو جائے، عشرت سجدہ ہو معراج عبادت ہو جائے۔ اور دو مطلع اور دو چار شعر اور۔ امام منتظر کے منتظر ہو گر حقیقت میں، امام منتظر کے منتظر ہو گر حقیقت میں، پڑھو ایک نعرہ صلوات پھر جوش عقیدت میں، پڑھو ایک نعرہ صلوات پھر جوش عقیدت میں، اور رکھا ہے اس لیے اللہ نے مہندی کو غیبت میں، رکھا ہے اس لیے اللہ نے مہندی کو غیبت میں، نکھار آ جائے اہل حق کے جذبات محبت میں، نکھار آ جائے اہل حق کے جذبات محبت میں۔ اور شعر حاضر سماعت فرمائے، عریضہ لکھ کے دریا میں بہانا یہ بتاتا ہے، عریضہ لکھ کے دریا میں بہانا یہ بتاتا ہے، تڑپتا ہے دل مومن تیرے شوق زیارت میں، تڑپتا ہے دل مومن تیرے شوق زیارت میں، اور اجالا کر دو عالم میں رخ پر نور سے مولا، اجالا کر دو عالم میں رخ پر نور سے مولا، لیا ہے تیرگی نے روشنی کو پھر حراست میں، لیا ہے تیرگی نے روشنی کو پھر حراست میں، اور علم کاندھے پہ ہوگا لشکر دین پیمبر کا،
علم کاندھے پہ ہوگا لشکر دین پیمبر کا، علمدار حسینی منو ان ہوں گے شجاعت میں، علمدار حسینی منو ان ہوں گے شجاعت پہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، مسلح بہتے پانی پر بچھے گا میرے مولا کا، مسلح بہتے پانی پر بچھے گا میرے مولا کا، کھڑی ہو جائیں گی موجیں بھی اٹھ اٹھ کر جماعت میں، مسلح بہتے پانی پر بچھے گا میرے مولا کا، کھڑی ہو جائیں گی موجیں بھی اٹھ اٹھ کر جماعت میں، اور دعائے عسکری ہے بس یہی معبود برحق سے، دعائے عسکری ہے بس یہی معبود برحق سے، گزر جائے یہ میری زندگی مولا کی مدد میں، گزر جائے یہ میری زندگی مولا کی مدد میں۔ ایک نعرہ صلوات۔ شہزادی سکینہ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کی منقبت میں نے لکھی ہے، یہ کس کی منقبت میں نے لکھی ہے، سر قرطاس کتنی روشنی ہے، سر قرطاس کتنی روشنی ہے، اور سکینہ کی جہاں محفل ہوئی ہے، سکینہ کی جہاں محفل ہوئی ہے، تبرک میں وہاں جنت بٹی ہے، سکینہ کی جہاں محفل ہوئی ہے، تبرک میں وہاں جنت بٹی ہے، اور چراغاں ہے بنام بنت سرور، چراغاں ہے بنام بنت سرور، ہوا نزدیک آتے ڈر رہی ہے، ہوا نزدیک آتے ڈر رہی ہے، اور اسے سورج اٹھا لیتا ہے شب میں، اسے سورج اٹھا لیتا ہے شب میں، جو ان کے نقش پا کی روشنی ہے، اسے سورج اٹھا لیتا ہے شب میں، جو ان کے نقش پا کی روشنی ہے، اور نہ پوچھو عظمت آل محمد، نہ پوچھو عظمت آل محمد، سکینہ عظمت آل نبی ہے، سکینہ عظمت آل نبی ہے۔ اور ایک نعرہ صلوات بھیجو۔ محمد ادب لازم ہے ان کے تذکرے میں، ادب لازم ہے ان کے تذکرے میں، بھتیجی حضرت عباس کی ہے، بھتیجی حضرت عباس کی ہے، اور سکینہ تیری محفل کی بدولت، سکینہ تیری محفل کی بدولت، یہاں عباس کی بھی حاضری ہے، سکینہ تیری محفل کی بدولت، یہاں عباس کی بھی حاضری ہے، اور سکینہ کے پڑھے ہیں شعر جب بھی، سکینہ کے پڑھے ہیں شعر جب بھی، دعا عباس کی مجھ کو ملی ہے، دعا عباس کی مجھ کو ملی ہے، اور نسیم خلد کہتے ہیں جسے سب، نسیم خلد کہتے ہیں جسے سب، ہوا وہ پرچم عباس کی ہے، ہوا وہ پرچم عباس کی ہے، اور الہی خیر ہو جبریل بولے، الہی خیر ہو جبریل بولے، علی کے شیر نے انگڑائی لی ہے، علی کے شیر نے انگڑائی لی ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائے، کہاں قابل ہوں میں ان کی ثنا کے، کہاں قابل ہوں میں ان کی ثنا کے، مجھے خود سے بہت شرمندگی ہے،
مجھے خود سے بہت شرمندگی ہے. ایک نعرہ صلوات. گزارش جناب محمد عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولانا منظور کی عقیدت پیش کریں. محمد عباس صاحب. چار مصرے مولانا میں سماعت فرمائیں کہ عظمتیں چھین لے ظالم پا وہ ہتھیار نہیں. عظمتیں چھین لے ظالم پا وہ ہتھیار نہیں. کھوٹے سکوں پہ جو بک جائے وہ کردار نہیں. عظمتیں چھین لے ظالم پا وہ ہتھیار نہیں. کھوٹے سکوں پہ جو بک جائے وہ کردار نہیں. فیصلہ کرنا ذرا سوچ سمجھ کر غاصب. جشن رہبر ہے ثقیفہ کا یہ دربار نہیں. جشن رہبر ہے ثقیفہ کا یہ دربار نہیں. چار مصرے اور اسی سلسلے کے کہ گھٹا کفر کی پھر سے چھانے لگی ہے. گھٹا کفر کی پھر سے چھانے لگی ہے کہ ایمان کی لو تھر تھرانے لگی ہے. کہ ایمان کی لو تھر تھرانے لگی ہے. اور چلے آؤ حیدر کی شمشیر لے کر. چلے آؤ حیدر کی شمشیر لے کر. یہ دنیا بہت اب ستانے لگی ہے. یہ دنیا بہت اب ستانے لگی ہے. چار مصرے ایک دم تازے اسی ماحول میں کہتے امام زمانہ کے لیے کہ کوئی اگر عالم دین دنیا کا سب سے بڑا آئے گا تو سب سے پہلے لکھنؤ میں آئے گا. اس لیے لکھنؤ عزاداری کا مرکز ہے. تو یہاں اگر مولا بھی ہمارے خیال سے آئیں گے تو وہ لکھنؤ میں آئیں گے. سمجھ فرمائیے گا. امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ کا عاشق بنا دو. خدا را ہمیں چاہے جو بھی سزا دو. امام زمانہ کا عاشق بنا دو. خدا را ہمیں چاہے جو بھی سزا دو. امام زمانہ کا عاشق بنا دو. خدا را ہمیں چاہے جو بھی سزا دو. سنو پھول آئیں گے پردے سے رہبر. سنو پھول آئیں گے پردے سے رہبر. چلو لکھنؤ کی گلیاں سجا دو. چلو لکھنؤ کی گلیاں سجا دو. اور فرمائش ہے دو تین اشعار سماعت فرمائیں کہ محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا. محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا. جشن پیارے نبی کا منانا ہوگا. علی یا ولی علی یا ولی. محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا. جشن پیارے نبی کا منانا ہوگا. علی یا ولی علی یا ولی. شعر دیکھیے گا. عرش پہ ہوگا فرش پہ ہوگا. عرش پہ ہوگا فرش پہ ہوگا. جشن یہ سارے سنسار میں ہوگا ہوگا. محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا. علی یا ولی علی یا ولی. ہاں آؤ مسلمہ عید منانے. آؤ مسلمہ عید منانے. شکوے گلے سب اپنے مٹانے. آؤ مسلمہ عید منانے. شکوے گلے سب اپنے مٹانے. صدقہ حسن کا ذرا سا کھانے.
صدقہ حسن کا ذرا سا کھانے لنگر یہ شے کے دربار میں ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی علی یا ولی ہاں جشن محمد جشن علی ہے جشن علی بھی جشن نبی ہے جشن محمد جشن علی ہے جشن علی بھی جشن نبی ہے میرے نبی کی شان بڑی ہے میرے نبی کی شان بڑی ہے حق ہے کہ اس کا انکار نہ ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی علی یا ولی ہاں یہ فاطمہ کے گھر کی وفا ہے وہ اسماء بھی جس پہ فدا ہے یہ فاطمہ کے گھر کی وفا ہے وہ اسماء بھی جس پہ فدا ہے در پہ علی کے جو بھی گیا ہے در پہ علی کے جو بھی گیا ہے سچ ہے کہ بیڑا اس کا پاری ہی ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی علی یا ولی یہ شعر دیکھیے خاص طور اسی تاریخ کے لیے ہے 15 شعبان کی دھوم مچی ہے 15 شعبان کی دھوم مچی ہے جشن میں محفل جھوم رہی ہے 15 شعبان کی دھوم مچی ہے جشن میں محفل جھوم رہی ہے کیسی یہ دنیا گھوم رہی ہے کیسی یہ دنیا گھوم رہی ہے آؤ کہ جشن گلزار بھی ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی علی یا ولی تیرا رجب کی رات بڑی ہے 2 شعر اور ہے تیرا رجب کی رات بڑی ہے چھوٹی نہیں تیرا رجب کی رات پڑی ہے چھوٹی نہیں وہ رات بڑی ہے آئی خوشی کی کیسی گھڑی ہے آئی خوشی کی کیسی گھڑی ہے کعبے میں پیدا قرار جو ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی علی یا ولی یہ دیکھ شعر آج کی تاریخ پہ ہے کہ امام مہدی ضرور آنا امام مہدی ضرور آنا تم کو بلائے سارا زمانہ امام مہدی ضرور آنا تم کو بلائے سارا زمانہ چھوڑ کے اپنا وہ آشیانہ چھوڑ کے اپنا وہ آشیانہ آؤ کہ اب یہ انتظار نہ ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی علی یا عرش پہ ہوگا فرش پہ ہوگا عرش پہ ہوگا فرش پہ ہوگا جشن یہ سارے سنسار میں ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا آخری مقطع پیش کر رہا ہوں کہ پھول مدینہ کیسا سجا ہے کعبے میں ایسا میلہ لگا ہے پھول مدینہ کیسا سجا ہے کعبے میں کیسا میلہ لگا ہے آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے جلوہ ہی جلوہ سرکار کا ہوگا محفل مصطفیٰ ہے تو آنا ہوگا علی یا ولی نعرہ سلوات محفلوں کا ماحول تو بن چکا ہے 11 بجے شروع ہونے کا اور 10 بجے اچھا ہم نے جب زہرا کے چاند والی محفل کری پچھلے جمعے کو تو اس میں بھی مولانا عباس ارشاد صاحب کو 8 بجے بیٹھا دیا اس میں 8 بجے کا اعلان تھا 8:30 بجے اس میں بھی مولانا جناب شہاب صاحب کو بیٹھا لا 8:45 بجے پڑوال کے اتر
کہ مولانا عسکری صاحب نے محفل خطا فرمائی. اب ایک کہاں تک انتظار بھی کر رہے ہیں. آج محفلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کثرت بہت ہے. حالانکہ انتظار تو ہماری سیرتی میں ہے, مگر یہ کہ ہم لوگ تو شاعروں کے شعر کی پڑھ سلوات بھیجیا بتا. ہم دید کے ماروں کو نہ اب اور سزا دو. ہم دید کے ماروں کو نہ اب اور سزا دو. نرجس کے پسر چہرہ پر نور دکھا دو. نرجس کے پسر چہرہ پر نور دکھا دو. آنے میں اگر آپ کو تاخیر ہو مولا, آنے میں اگر آپ کو تاخیر ہو مولا, ہم خود ہی چلے آئے پتہ اپنا بتا دو. ہم خود ہی چلے آئے پتہ اپنا بتا دو. تم نازش یوسف ہو زلیخا کی طرح پھر, تم نازش یوسف ہو زلیخا کی طرح پھر. آ جاؤ شریعت کو جوانی کی ادا دو. آ جاؤ شریعت کو جوانی کی ادا دو. ماحول سلگتا ہے فضا گرم ہے ہر سو. ماحول سلگتا ہے فضا گرم ہے ہر سو. آ کر سے عباس کے پرچم کی ہوا دو. آ کر سے عباس کے پرچم کی ہوا دو. بن قتل کے مر جائیں گے سب منکر غیبت. بن قتل کے مر جائیں گے سب منکر غیبت. بس آ کے انہیں تیغ ید اللہ دکھا دو. بس آ کے انہیں تیغ ید اللہ دکھا دو. نا سلوات. صندوق میں موسیٰ تھے عریضے میں میرا دل. صندوق میں موسیٰ تھے عریضے میں میرا دل. ہے موجوں اسے ساحل خضرا سے ملا دو. ہے موجوں اسے ساحل خضرا سے ملا دو. پانی پہ مصلاح بچھائے میرے مولا. جب امام آئیں گے تو پانی میں مصلاح بچھے گا. پانی پہ مصلاح بچھا اے میرے مولا. ہے موجو اگر دم تو ذرا سا بھی ہلا دو. ہے موجو اگر دم تو ذرا سا بھی ہلا دو. تم نازش یوسف ہو زلیخا کی طرح پھر. تم نازش
یوسف و زلیخا کی طرح پھر آ جاؤ، شریعت کو جوانی کی ادا دو۔ جعفر نے قصیدہ سرے محفل جو سنایا، جعفر نے قصیدہ سرے مولا نے کہا اس کو بھی جنت دو۔ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ رضا عباس صاحب کے نام ان کی یہ محفل قائم کری بھی ہے، ان کے نام سورہ فاتحہ ولد اقبال حسین صاحب کے نام۔ بس امام عصر کی صورت دکھا دے ایک بار، پھر میری آنکھوں کو چاہے چھین لے پروردگار۔ اور کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار، لا فتح الا لیلا سیف اللہ ذوالفقار۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ بارہویں سرکار کا جشن ہے تو شروعات کرتا ہوں پہلے سرکار سے۔ پہلے مولائے کائنات کے حال کے 4 مصرے آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، دیکھ لے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، دیکھ لے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، کو غور سے دیکھا علی لکھا ہے، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، یا علی چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاند کو غور سے دیکھا تو لکھا ہے۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ حضرات یہ محفل پچھلے سال پہلی بار میں نے شرکت کری تھی تو رضا بھائی نے دعوت نامہ دیا تھا، تو آج جو بھی پڑھ رہا ہوں بس مولا سے یہ دعا ہے کہ اگر ذرا سا بھی اس کو قبول کریں گے تو وہ رضا بھائی کو اصحال ثواب پہنچے، مجھے اس کا کچھ بھی ثواب نہیں چاہیے۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ بس 12ویں سرکار کی شان میں 2-4 اشعار پڑھوں گا اور اس کے بعد چند اشعار جو رضا بھائی کا مزاج رہا تھا اس سے متعلق پڑھوں گا تاکہ ان کی روح کو بھی خوشی پہنچے، ہو سکتا ہے یہ تحفہ وہ قبول کر لیں ہمارا بھی۔ جس دن نہ خواب غیب وہ رخ سے ہٹائیں گے، جس دن نہ خواب غیب وہ رخ سے ہٹائیں گے،
دشمن علی کے روئیں گے ہم مسکرائیں گے، دشمن علی کے روئیں گے ہم مسکرائیں گے، اور پردے سے جب امام مصلی پہ آئیں گے، ارے پردے سے جب امام مصلی پہ آئیں گے، اور کیا ہے عبادتوں کا سلیقہ بتائیں گے، اور کیا ہے عبادتوں کا سلیقہ بتائیں گے، احد کی تنہائی سے بھی بدل دیں گے بالیقین، ارے حر کی تنہائی سے بھی بدل دیں گے بالیقین، اور قسمت جب امام بنانے پہ آئیں گے، اور قسمت جب امام بنانے پہ آئیں گے، اور پردے سے جب امام مصلی پہ آئیں گے۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ بس 3 سے 4 شعر جو ہے بس جلدی جلدی آپ تمام حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ آواز جھیلنا نہیں پڑے گی بہت دیر تک۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ ارے خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، اور روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، روز 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 برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، اور جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، جائیں جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، اور شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، شیخ جی شیخ جی شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، سب خوشی مناتے ہیں آپ بلبلاتے ہیں، سب خوشی مناتے ہیں آپ تل ملاتے ہیں، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو، سب خوشی مناتے ہیں آپ تل ملاتے ہیں، سب خوشی مناتے ہیں آپ تل ملاتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک شعر کی زحمت اور ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کے بہت
کچھ لوگوں کے دل میں ارمان تھا کہ علم مجھے بھی مل جائے، علم مجھے بھی مل جائے، علم مجھے بھی مل جائے، اور رسول کی جھوٹی بیٹیاں بھی بنا دی گئی تھی کہ فلاں بیٹی کا فلاں کے ساتھ ہوا تھا، فلاں کے ساتھ ہوا تھا. اما جب رسول نے اپنی بیٹی غیر مرد کو نہیں دی تو تم کو کیسے دے دیتے علم؟ یہ تو ہمیں ذرا بتاؤ. تو اسی سے متعلق بس ایک شعر سنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں. اور آخری شعر بس آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں کہ تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے، تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. ایک درود بھیج دے. اور شیخ جی سبب کیا ہے ہر عجب کی تیرا کو، سب خوشی مناتے ہیں، آپ دل ملاتے